میرا مطلب کہنے کا ہے کچھ لوگوں نے ایک صاحب سے کہا حافظ جی سے کہ صاحب کچھ مسجد میں صلاۃ وہ ہوتا ہے سلام، اور کچھ مسجد میں صبح حدیث پڑھی جاتی ہے، جس میں حدیث پڑھی جاتی ہے اس میں سلام کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو ان صاحب نے جواب دیا حافظ جی نے جو قرآن میں وہ کرتے ہیں، یہ سلام جو قرآن میں نہیں ہے، اس کا جواب چاہیے۔ میں کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو علم تمہیں اللہ سے جوڑے، شرک سے پاک کرے، یہ حق علم ہے، سچا علم ہے۔ اور جو علم تمہیں اللہ کی توحید سے کاٹے، اللہ تمہارا مالک ہے، اس نے تمہیں جیون دیا ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ کے سوا تمہیں کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ کے سوا تمہیں کوئی نہیں کھلا رہا، تو تم پہ یہ حق بنتا ہے کہ اللہ کی پہچان کرو، اس کے حق کو پہچانو۔ تو جو علم تمہیں شرک میں ملوث کرتا ہے وہ دھوکہ ہے، علم نہیں ہے وہ، اور جو علم تمہیں شرک سے پاک کرتا ہے وہ سچا علم ہے۔ اب اس بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے ہم کہ یہ سلام جو پڑھتے ہیں، اس میں جو ہم پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، اس طرح پڑھتے ہیں ہم سلام، اور یا رسول اللہ کہتے ہیں، اگر یہ بات حق ہے اور سچ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی بولنے سے۔ میں بولوں گا تو دکھا، مجھے کون سا روک کے دکھائے گا، ہے کہ نہیں؟ اگر بات حق نہیں ہے تو پھر سچی بات کو ہم مانیں۔ اب اس کی پہچان کریں گے ہم، یہ بھی ہر علم، ہر جہالت شرک سے توحید سے ٹکراتی ہے آ کر کے، ہر جہالت ٹکراتی ہے توحید سے آ کر کے، اس سے ہم سمجھیں بات کو۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے جو بھائی ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ حاضر کا مطلب ہر جگہ، ناظر کا مطلب دیکھنے والے، دو شبد ہیں، ان کے دونوں الگ الگ مطلب ہیں۔ حاضر کا مطلب ہر جگہ، ناظر کا مطلب دیکھنے والے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، اب قرآن یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ جو اللہ کی صفت ہے، ذات اور صفات ہے، بندے اس پر کبھی نہیں اتر سکتے، اس کی مخلوق اس پر کبھی نہیں اتر سکتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، کہتے ہیں کہ حضور کے جیسا کوئی نہیں، یہ بھی کہتے ہیں حضور کے جیسا کوئی نہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں حضور بصر ہیں، اس طرح بھی کرتے ہیں بعض لوگ کہ حضور کو کہتے ہیں انسان ہے۔ اچھا، اس میں سمجھے ہم بات، کہتے ہیں حضور کے جیسا کوئی نہیں، ایک منٹ، حضور کے جیسا کوئی نہیں۔ اب میں ان سے کہتا ہوں اگر یہ بات حق ہے تو بالکل مانوں گا اس بات کو میں، اگر حضور جیسا کوئی نہیں میں مانوں گا اس بات کو، لیکن یاد رکھیں حضور کے جیسا نہیں، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کہہ رہا ہے مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور بندے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہمارے نبی کیا ہیں؟ بندے ہیں، نہ کہ وہ اللہ ہیں۔ یہاں اللہ سے ملا کر کے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے جیسا کوئی نہیں ہے، رسول۔ ہاں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب ہر جگہ حاضر اور ناظر، حاضر اور ناظر، یہ صفات اور ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ ہی ہر جگہ ہے حاضر، اور ناظر مطلب ہر چیز کو دیکھنے والا، اللہ کے سوا کسی میں نہیں۔ ہمارے نبی نے خود فرما دیا جس نے اللہ سے مجھے ملایا اس نے اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ ارے اللہ کو مالک جانو، مجھے اللہ کا نبی جانو۔ جیسے میں اللہ کے سامنے میں نے ناک رگڑی، میں نے اللہ کے سامنے ناک رگڑی، اللہ کے ہر حکم کو پورا کر کے دکھایا، اللہ کے سامنے رویا، اللہ کے جو اللہ کا حکم آیا اسے پورا کر کے دکھایا۔ تم بھی اللہ کو راضی کرو اس طرح سے، تم مجھے کیوں اللہ سے ملا رہے ہو بے وقوفو؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، حضور نے فرمایا، یہ صحیح طریقہ ہے۔ تم مجھے کیوں اللہ سے ملا رہے ہو؟ اللہ کے محبوب سے اللہ سے تو کبھی تو سنے گا۔ ہاں، تو اللہ ہی ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے۔ یہ جو فلسفہ ہے سلام پڑھنے کا، یہ فلسفہ یہی لے جاتا ہے ہمیں کہ اللہ حضور جو ہے ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں یا رسول اللہ، پکارتے ہیں اس کر کے، اور سلام پڑھتے ہیں اس طرح سے۔ تو اب اس میں سلام میں آ جائیں تھوڑا سا ہم کہ بھائی اگر ہم سلام پڑھ رہے ہیں تو حضور مجلس میں جاتے ہیں اس طرح سے، تو اب ہم دیکھیں کہ حضور کی پاک ہستی ہے نا،
اور ہم دیکھیں اس میں کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, گندی ذہنیت ہوتی ہے, کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. حضور کی پاک ہستی کو کہاں بلا رہے ہیں ہم؟ یعنی ہمیں جانا چاہیے حضور کے پاس, اور بلا رہے ہیں ہم الٹا حضور کو. اگر ہم حضور کی قدر کرنے والے ہوں تو ہم جائیں ان کے پاس, ہم جائیں. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ حضور کو نہ بلائیں. اس میں جو ہے نا کچھ باریکی میں جائیں گے نا, ہم بڑی گہرائی میں جائیں گے, تو اس میں شیطان نے ایسا الجھا رکھا ہے لوگوں کو کہ حق سے ہٹا رکھا ہے, سچائی سے ہٹا رکھا ہے. اس کی میں نے ایک ویڈیو میں ڈیفینیشن کری ہے, اللہ کی جو ذات ہے اور صفات ہے وہ بیان کری ہے, اور پھر لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں اس بارے میں وہ بیان کرا ہے. پھر اس میں سے چھانٹ کریے پھر سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں, تاکہ جلدی سے جلدی آپ سچ کو سمجھیں اور جھوٹ کو سمجھیں. ہمارے نبی نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ جو جتنا الٹا چلے اس سے اتنی محبت کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ بیچارہ نادان ہے, وہ جہنم کی آگ میں جا رہا ہے, اس کو بچاؤ. ہاں, تو اس پہ سوال یہ ہے کہ وسیلہ کیا چیز ہے, وسیلے کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کا ارتھ کیا ہے, کیا قرآن حدیث میں ثبوت ہے اس کا یا ویسی افواہ ہے؟ پہلی بات تو قرآن میں کہا گیا ہے کہ جو ہم نے کتاب بھیجی ہے اس سے تو علم حاصل کرتے نہیں, اور لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں لوگ. شیطان ہے جو لوگوں کے کانوں میں غلط بات پھونکتا ہے, اور لوگ تحقیق نہیں کرتے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو حق بات کی تحقیق کریں اور حق کو پکڑ لیں, یہی اللہ کا ہاتھ پکڑنا ہے. قرآن میں ہر چیز ہے. ہاں, تو اب ہم سمجھے اللہ کا ہاتھ نہیں ہے, یہ تو سمجھانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے. جی. وسیلہ کیا چیز ہے؟ وسیلہ ایک اللہ کی ذات اور صفات کو کمزور کرنے والی چیز ہے. اگر اس کی باریکی میں جائیں ہم, حالانکہ اللہ کبھی کمزور نہ تھا نہ ہے نہ رہے گا. یہ تو ہم اللہ کی شان میں گستاخی کر کے اور اللہ کی شان کو گھٹا کر کے اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں. ہم اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں. جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھا دیا ہمیں اس سے نہیں ہٹنا چاہیے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر ہم نے نبی کے نقش قدم سے ایک بال برابر بھی اپنا پیر ہٹایا ہم مارے گئے, سب کا مٹی مل گیا. اس لیے میں نے کیا کہا تھا, جو اللہ نے قرآن میں فرمایا قسم خدا کی وہی ہمارے نبی نے پورا کر کے دکھایا. کھرے اترے, بس وہ جو پورا کر کے دکھایا ہے اس پہ چلنا ہے. پہلے پہچان تو لیں اسے, پہلے اس نقش قدم کو پہچان تو کر لیں اس کی. ایسا ہوتا ہے کہ نبی کی محبت میں ہم محبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس میں ہم شرک کرنے لگتے ہیں. محبت کا جو جذبہ ہے نا وہ بھی ہمیں لے جاتا ہے شرک کی طرف. شیطان ہمیں کیا کرنا ہے, علم کا نہ جاننا بھی جہالت ہے اور غلط جاننا بھی جہالت ہے. نہ نیچے رہو نہ اونچے رہو, بیچ میں راستہ اپناؤ, صحیح دین کو پہچانو. اب دین کمپلیٹ ہو چکا ہے, اس میں نہ ایک چیز گھٹ سکے نہ بڑھ سکے. جو صحیح نبی کا طریقہ ہے اس کو پہچانو. اب ہم سمجھے بات کو, وسیلہ جو ہے یہ بھی اسی راہ پہ لے کے آتا ہے ہمیں کہ ہم نبی کا وسیلہ لگا کر دعا مانگیں. سب سے پہلی بات تو میں مانتا ہوں حق بات کو. اگر وسیلہ لگانا صحیح ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے وسیلہ لگانے سے روک نہیں سکتی. ٹھیک ہے جی, اگر حق بات ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے وسیلہ لگانے سے نہیں روک سکتی. اور اگر یہ بات صحیح نہیں ہے, نبی نے نہیں کہا, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت وسیلہ مجھ سے لگوا نہیں سکتی. ٹھیک ہے, مجھے تلاش ہے حق کی, صحیح بات کی. یہ بات پوری کو سوال آپ سے رکھیں گے ابھی. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے, جب میں نے اس کی تحقیق کری نا, کسی بھی حدیث میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جب تک میرا وسیلہ لا کر اللہ سے دعا نہیں کرو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. کسی حدیث میں نہیں کہا. ہاں, میں نے تحقیق کری اس کی اور بہت عالموں سے پوچھا اور کہا کہ کہیں نہیں لکھا ہے, اور نہ قرآن میں لکھا ہے کہ جب تک تم میرے نبی کا وسیلہ نہیں لگاؤ گے میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا. یہ قرآن میں لکھا ہے؟ نہیں لکھا, نہیں لکھا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو پھر میں نے پوچھا بھی پھر کیوں لگاتے ہیں, کہ یہ تو اپنی طرف سے لگاتے ہیں لوگ. میں نے جب عالموں سے پوچھا کہ بھائی جب ہے نہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں تو پھر کیوں لگاتے ہیں, کہ اپنی طرف سے لگاتے ہیں. تو اپنی طرف سے لگا رہے ہیں, اس کو چیک تو کرو کیا وہ بات صحیح ہے غلط ہے. وسیلہ ایک کیا چیز ہے,
وسیلہ ایک اللہ کی ذات اور صفات کو کمزور کرتا ہے. جیسے میں نے بیان کیا ابھی کہ اللہ ہماری سانس سے زیادہ قریب ہے. بادشاہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں کئی لوگ بیچ میں کیوں لگانے پڑے؟ کیونکہ بادشاہ کو ہمارے دکھ تکلیف کی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے نا. اللہ کو تو سب کا پتہ ہے نا، اللہ کو ہر بندے کے دل کا حال خبر ہے. تو پھر اس کے بیچ میں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ حق بات کو ماننا پڑے گا. دیکھو جوش میں نہ آئے، شیطان نے بھڑکا رکھا ہے لوگوں کو. جب اللہ کو سب کے دل کا حال پتہ ہے تو پھر اس کے بیچ میں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خدا ہی کیا جو بندوں کا حال نہ جانے، خدا ہی کیا ہے. سمجھے؟ تو ہم کیا کریں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں، یہی اللہ کا حق ہے. نماز میں پڑھتے ہیں ہر روز الحمدوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. مسجد میں یہ کہہ کے آتے ہیں اور باہر آ کے فراڈ بازی کرتے ہیں. پھر اس لیے ہماری پٹائی ہو رہی ہے، یہ قوم جلیل ہو رہی ہے. ہم نے اللہ کا حق مار کے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اللہ کچھ نہیں بگڑائے گا. ہاں تو اب وسیلہ جو ہے اس کی ڈیفینیشن وہی جاتی ہے کمزوری. یعنی اللہ تعالیٰ کمزور ہے کہ وہ وسیلے سے سنے گا تمہاری؟ مطلب وسیلے پر تمہارا سنے گا ہی نہیں وہ. تو قرآن میں ذکر ہے کہ جن خداؤں کی، جن بتوں کی یہ پوجا کر رہے ہیں وہ بیچارے اتنے کمزور ہیں کہ اگر مکھی ان کے پاس سے کوئی لڈو کا تنکا لے جائے وہ بت اس مکھی سے وہ نہ چھین سکیں جو لے جا رہی ہے. تو ان کی مراد کہاں سے پوری کر دے گی؟ پوری کر دے گا. سمجھنے کی بات ہے. لوگوں خدا کوئی اور ہے جو زمین و آسمان سے باہر ہے، جو سب کی مراد پوری کرتا ہے، سب کی منوکامنائیں پوری کرتا ہے، سب کے دکھوں کو دور کرتا ہے. مرا ہوا انسان زندے کی دعا کو ایسے محتاج ہے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ہاں بھیا، کہ جو ان کلو نفسن ذائقۃ الموت، اللہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کو فنا ہونا ہے، میری ہی ذات باقی رہے گی. قرآن کی آیت ہے یہ، میں ہی ہوں باقی رہنے والا. قیامت کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کا مطلب یہی ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ دکھائے گا سب کو فنا کر دے گا اپنے نیچے، کوئی ہے اپنے نیچے، یہاں تک کہ سب کو ختم کر دے گا. ہاں کوئی ہے اب اللہ ہے کہے گا، وہ کہے گی موت. تو یہ ہے قیامت کا مطلب کہ اللہ سب کو ختم کر دے گا، سب کو فنا کر دے گا. تو جو مر چکا، جس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا، وہ کبھی بھی مانگنے کے لائق ہے ہی نہیں. بات سمجھے؟ ہم قرآن سے لیتے ہیں اس بات کو، ہم سمجھتے ہیں. ہم اللہ کے بعد سب سے اونچا مرتبہ کس کا ہے؟ بتاؤ مجھے. اللہ کے بعد سب سے اونچا مرتبہ کس کا ہے؟ ہاں ہمارے نبی کا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے اونچا ہے، ان کا افضل ہے. ہاں اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ چلے گئے دنیا سے، آپ ان پر درود کیوں پڑھتے ہو؟ بات سمجھو بھائی، ان پہ درود کیوں پڑھ رہے ہو؟ آپ الٹا ان کے لیے دعا کر رہے ہو. درود کیا ہے؟ دعا ہی تو ہے. اگر مانگا جائے تو ہمارے نبی سے مانگا جائے نا، اور پیروں سے ولیوں سے تو مانگ رہے ہیں لوگ. ارے ہمارے نبی سے بڑا مرتبہ ہی نہیں کسی کا اللہ کے بعد. سبحان اللہ. اگر مانگنے کی نوبت ہوتی تو نبی سے مانگتے نا. اگر اللہ کے بعد ہے تو نبی ہے نا. لیکن نبی سے تم نہیں مانگتے، الٹا ان کے لیے دعا کرتے ہو تم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے کہ تو نے فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو بڑا تعریف والا اور بزرگی والا ہے. یہاں تم دعا کر رہے ہو ان کے لیے، یہاں کیوں نہ مانگ رہے تم؟ ان سے مانگو نا. یہاں بہت بڑی بات ہے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ تو نے فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو بڑا تعریف والا اور بزرگی والا ہے. یہاں تم ان کے لیے دعا کر رہے ہو، ان سے کیوں نہیں مانگ رہے؟ ان سے کیوں نہیں مانگ رہے؟ یہاں تک کہ نماز میں پڑھتے ہیں اس کو ہم. ہاں نماز تو مکمل ہی نہیں ہے. نماز کتنی بڑی بات ہے. ہاں مکمل نہیں ہے. ضرور شریف نہیں پڑھیں گے نماز مکمل نہیں ہے کہ نہیں. تو اب ہم سمجھیں اس بات کو. خود حضور نے ہمیں سکھایا، کیا سکھایا؟ جب ہم نماز کے بعد میں لاسٹ میں جو دعا پڑھتے ہیں وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی. پڑھتے نہیں پڑھتے ہم؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ساری محنت کرنے کے بعد میں انسان کیا مانگتا ہے؟ مزدوری.
ہے کہ نہیں. یہ دعا ہمیں حضور نے سکھائی. کیا سکھائی؟ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا, تیری فرما برداری اور تیری عبادت میں مجھ سے بڑا قصور ہوا. ہمارے نبی کہہ رہے ہیں اس بات کو اللہ سے, جو سب سے بڑی عبادت کرنے والے ہیں, اور یہی سکھا رہے ہیں امت کو امت کو سکھا رہے ہیں کہ تیری فرما برداری تیری عبادت میں مجھ سے بڑا قصور ہوا, تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں. بات سمجھے؟ آج تو کہتے ہیں نا پیر بخشوا دیں گے, فلاں بخشوا دیں گے, فلاں بخش دیں گے. حضور کہہ رہے ہیں اللہ سے دعا مانگو کہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا ہی نہیں ہے, والا نہیں ہے کہ نہیں. جی. دوسری بات, اب میرے عمل اس لائق نہیں ہے کہ تجھ سے بخشش کرا سکے, بخش کرا سکیں. تو مجھے اپنے فضل سے بخش دے, ہائے ہائے اپنی رحمت سے بخش دے. رحمت سے بخش دے. بے شک تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. تو اب آپ ذرا سمجھیے دین کیا کہہ رہا ہے, نبی نے کیا فرمایا ہے, اور لوگ کر کیا رہے ہیں. اسی بات کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں, کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں, اور کرتے وہ ہیں جس کا میں نے حکم نہیں دیا. حکم نہیں دیا تو یہ کیا ہو گئی پھر؟ منمانی ہو گئی. منمانی ہو گئی. جس نے اپنے من کو راضی کیا وہ جہنم میں گیا, جس نے اپنے رب کو راضی کیا وہ کامیاب ہو گیا. کامیاب ہو گیا. سیدھی سی بات ہے. تو تو اب ہم بات سمجھیں کہ قبر کا پکی بنانا, قبروں کا عورتوں کا قبرستان جانا, قبر پر چادر چڑھانا, یہ سب حرام کام ہے. یہ صرف ہمارے ہندو بھائیوں کی رسم ہے. انہوں نے کھڑی مورتی کر لی ہے, انہوں نے پڑی کر لی ہے, بس دیکھنے کا فرق ہے. وہاں جو ہے بھگوا رنگ دکھائی دے رہا ہے, یہاں ہرا رنگ دکھائی دے رہا ہے. وہاں چڑھا رہے ہیں روپٹہ لال, یہاں چڑھ رہی ہے چادر ہری, ہے کہ نہیں. وہاں بھی اگربتی لگ رہی ہے, یہاں بھی لگ رہی ہے اگربتی. وہاں بھی پھول چڑھائے جا رہے ہیں کھڑی مورتی پہ, یہاں بھی چڑھائے جا رہے ہیں پڑی مورتی پہ. جو کام وہاں ہو رہے ہیں سارے کام یہاں ہو رہے ہیں. اور مطلب ایک ہی شیطان کا بت ہے, اللہ سے بھٹکانے والا. وہ خود تو بیٹھو اب ہم سمجھیں تو اب شرک جو ہے اس کے لیے کہا گیا کہ اس کی جہاں سے یہ پنپنا ہو اس جڑ کو کاٹ دو تاکہ شرک نہ پنپے. تو اب ہم سمجھیں اس بات سے کہ جو ہے یہ چلا کیسے. یہ شیطان جو ہے نا سب سے زیادہ انسان کو شرک میں دھکیلتا ہے, سب سے زیادہ. حالانکہ اب ہم دیکھیں لوگ کہتے ہیں بھائی, مثال دیتے ہیں, دلیل دیتے ہیں لوگ باغ کہ ہم پیروں کے آگے سجدہ کیوں نہ کریں, پیروں سے کیوں نہ مانگیں. ہم ان کی بات کو بھی رکھتے ہیں, ان کی بات کی بھی قدر کرتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بتاؤ اگر کسی بادشاہ سے ملنا ہے تو پہلے وزیر سے ملنا پڑے گا, وزیر سے نیچے والے آدمی سے ملنا پڑے گا, پھر وہ وزیر سے ملائے گا, پھر وزیر بادشاہ سے ملائے گا. بادشاہ تک ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے, تو اللہ سے ڈائریکٹ کیوں مانگے پھر؟ اللہ ڈائریکٹ ہماری کہاں سن لے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہی جو انسانی شکل میں شیطان ہے وہ دیتے ہیں دھوکہ. 4 اینٹیں لگائیں اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں بھئی یہاں پر بہت بڑے بڑے دیوی دیوتا دفن ہیں, بہت بڑی دیویاں دفن ہیں, یہاں پر بڑے پیرانے پیر دفن ہیں. شیطان کا دھوکہ جیسا بالکل پہچانے آدم کی نسل میں. بالکل. تو اب وہ کیا کرتے ہیں, اب جو بیچارے جاہل لوگ ہیں, ان کو علم نہیں ہے, گیان نہیں ہے, اب وہ دیکھیں گے لمبے بال رکھائے بابا جی بن گئے اور ڈھونگ رچایا, کپڑے پہنے پیلے ہے نا, چٹکیلے یا ہرے, ایک عجیب سا لباس پہن لیا جو پبلک دیکھ کے لگ کے ایک نیا انسان دکھائی دے. اب پبلک گئی وہاں پہ کہ بابا جی اللہ ہماری نہیں سنتا, میں یوں پریشان, میں یہ پریشان, میں ایسا پریشان. اب بابا جی کہتے ہیں اللہ تمہاری سنے گا ہی نہیں. کہ کیوں؟ کہ تم بالکل بیکار لوگ ہو, تم بالکل بیکار ہو. کہ پھر کیا کریں؟ کہ ادھر دیکھو یہ بڑے یہاں پر دیوی دیوتا دفن ہے, جہاں پر بڑے پیرانے پیر دفن ہیں, یہ اللہ کے بڑے قریب ہے, اور تم ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگو گے تو اللہ قبول کرے گا, ورنہ قبول نہیں کرے گا. یہ بات قرآن یہ بات قرآن کے خلاف ہو گئی. قرآن میں کہا گیا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میرے بندے میں تیری سانس سے زیادہ قریب ہوں, تیرے من کو خیال کو جانتا ہوں. تو مجھ سے بات کرنے کے لیے اپنے زبان بھی نہ ہلا, اپنے ہونٹ بھی نہ ہلا, اپنے من ہی من میں مجھ سے مانگ, میں تیری سنتا ہوں.
وہ खुदाई क्या जो बंदों के मन का हाल ना जाने, हाय हाय क्या समझे, वो खुदाई क्या फिर। तो इस चीज़ से लोग मिसाल देते हैं कि बादशाह तक बगैर वजीर के नहीं पहुंच सकते, बगैर सिड्डी लगाए छत पर नहीं पहुंच सकते, है नहीं। अब मैं उस भाई से ये सवाल करना चाहता हूँ कि भाई मुझे ये बताओ, बादशाह तक पहुंचने के लिए हमें कई लोग क्यों लगाने पड़े। देखो आप गौर करने की बात है, हाँ, ये गौर करने बहुत बारीक बात है। हाँ, बादशाह तक पहुंचने के लिए हमें कई लोग बीच में क्यों लगाने पड़े, क्या वजह है इसकी। वजह ये है कि उस बादशाह को हमारे दुख तकलीफ का पता नहीं है, पता नहीं है बात समझो, जी। उस बादशाह को हमारे दुख तकलीफ का पता नहीं है, इसीलिए हमें बीच में कई लोग लगाकर बादशाह तक पहुंचना पड़ा, ठीक है। लेकिन अल्लाह को तो सबका पता है जी। जब अल्लाह को सबका पता है तो उसके बीच में लगाने की जरूरत क्या है फिर, क्या जरूरत है, क्या भैया जरूरत बिछोड़ है, हैं? हाँ। या तो इस बात का इनकार करो कि अल्लाह को सब पता नहीं है, तुम इस बात का इनकार कर नहीं सकते। अगर तुम इस बात का इनकार कर दोगे कि अल्लाह को सबके दिल का हाल नहीं पता, तो फिर तुम जो है इस्लाम से निकल जाओगे, फिर निकल जाओगे, तुम्हारा अकीदा खराब, तुम्हारा ईमान खराब। लिहाजा अगर तुम इस बात को कबूल करते हो कि अल्लाह को सबके दिल का हाल पता है, सबका हाल जानता है, तो क्यों ना अल्लाह से मांगा जाए, तो फिर डायरेक्ट अल्लाह से क्यों ना मांगो क्यों फिर? ना मांगा जाए। कौन अल्लाह, ये है मान चीज, कौन समझ फिर गया? बीच में लगाने की जरूरत क्या है। सवाल ही नहीं। तो तुम उस अल्लाह के हक को जो मारते हो, ये तो शिर्क है, और क्या है शिर्क। तो इसीलिए अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे, तू अगर 7 तालों के अंदर बंद हो, तू अगर समंदर के अंदर हो, यूनुस अलैहिस्सलाम ने मुझे पुकारा है, मछली का अंधेरा, पानी का अंधेरा, पेट का अंधेरा है कि नहीं, मुझे वहाँ पुकारा। जी। तू अगर कहीं भी हो, तू कहीं कैद हो, तेरे हाथ जंजीरों से बंधे हुए हो, तो तू मुझे पुकार अपने मनी मन में। यहाँ तक कि दुआ मांगने के लिए हाथ फैलाना भी फर्ज नहीं है, सुन्नत है, सुन्नत है बात समझो। जी। अल्लाह से दुआ मांगने के लिए हाथ फैलाना फर्ज नहीं है, सुन्नत है। क्यों? अगर मेरा बंदा किसी ने बांध दिया तो हाथ कैसे फैलाएगा, मन ही मन में मुझसे मांगेगा। मजे में तो मेरे बंदे तू जहाँ भी है, मैं तेरी पुकार सुनता हूँ। और सुनता कैसे हूँ? फरमाया काले पहाड़ पे, काली रात में, काले पत्थर पे, काली चैडी चल रही है। क्या अंधेरे हो गए? 4 हो गए, 4। काले पहाड़ पे, फिर काली रात में, फिर काले पहाड़ पे काला पत्थर है, चार नहीं, फिर उस पर काली चैडी चल रही है। कितने हो गए साहब? 4 चार 4 अंधेरों में चैटी चल रही है। मैं सिर्फ चैटी को ही नहीं देख रहा, जो चैटी के छोटे छोटे पैर हैं उससे चलने के निशान बनने हैं। गाय पे, रेत पे नहीं, पत्थर पे, जो ताजी निशान बनने हैं, मैं उन निशानों को भी देख रहा हूँ और चैटी की आवाज़ भी सुन रहा हूँ। आठ भी तो ना हो। चैटी की आवाज़ समझ में आ रही है बात? ऐसा सुनने वाला हूँ, तो तेरी क्यों ना सुनूंगा मैं। क्यों नहीं? फरमाया कि जिसने मेरे साथ शिर्क किया, मेरे हक को मारा, जिस मकसद से मैंने अपने बंदे को पैदा किया, उसने उस मकसद को मार दिया। फरमाया मौत के बाद उसका ठिकाना जहन्नुम है। हमारे नबी ने फरमाया जो लोग मुझे अल्लाह से मिलाते हैं, समझ में आ रही है बात? जो लोग मुझे अल्लाह की सिफात से मिलाते हैं जी। और मुझे अल्लाह के साथ शरीक करते जी। हैं, जिसने अल्लाह से मुझे मिलाया उसने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। फरमाया लानत हो यहूद और नसारा पर, उन्होंने अपने नबी की कब्रों को सजदागाह बना लिया था, उन्होंने अपने नबियों को अल्लाह से मिला लिया था, लानत हो उन पर। इसलिए अल्लाह को मानो अल्लाह की तरह से, नबी को मानो नबी की तरह से। अल्लाह के बंदे हैं नबी, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा इबादत के लायक, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल और बंदे हैं। और कुछ बदबख्त क्या कहते हैं कि वो जो आसमान का खुदा होकर, आ जाओ अभी आ रहा भाई, वो जो आसमान का खुदा होकर जमीन पे आया मुस्तफ़ा होकर, जी समझ में आ रही है बात? जी समझ में आ रही है। वो जो आसमान का खुदा होकर जमीन पे आया मुस्तफ़ा होकर, यानी नाउज़ बिल्लाह, हुजूर को कह रहे हैं खुदा। हुजूर को खुदा कह रहे हैं। हाँ, क्या मतलब है इस बात का? वो जो आसमान का खुदा होकर जमीन पे आया मुस्तफ़ा होकर, क्या मतलब है इस बात का?
تو فرمایا کہ میں نے انسان کو امتحان لیا ہے، فری ول دیا ہے، جو چاہے وہ کر. میں نے جیون دیا، میں کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں، چاہے میرا احسان مان یا ناشکری کر. دونوں راستے کھول رکھے ہیں میں نے، اور دو راستوں کے دو انجام ہیں. جو میرا احسان مانے گا، مجھے راضی کر کے آئے گا، میری قدر کرے گا، سچائی کو پہچانے گا، میری مرضی کو پہچانے گا، مجھے راضی کر کے آئے گا، وہ جنت میں جائے گا. اور جو اپنے من کو راضی کر کے آئے گا، میری قدر نہیں کرے گا، میرا احسان نہیں مانے گا، وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. اور فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ مرے گا نہ جیے گا، تڑپتا رہے گا ہمیشہ. اتنا بڑا قہر ہے. ہاں، ارے اللہ. تو اس لیے ہم سمجھیں کہ جہنم کی آگ دلوں کی گہرائی میں پہنچے گی. یہاں کی جو آگ ہے تھوڑا بہت جلاتی ہے انسان کو، مر جاتا ہے انسان. جو آپ کا سوال تھا کہ قبروں پہ جانا اور یہ کرنا، اس کا مسئلہ یہ ہے، میں نے بھی بتایا ان کو کہ اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ شرک ہے. شرک کیا چیز ہے؟ اللہ کا حق مارنا. جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، جرم اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کا حق مارنا. اللہ کا حق کیا ہے؟ کہ ماتھا صرف اللہ کے آگے جھکے، کہیں نہ جھکے. کچھ چیز مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے. اللہ سے مانگی جائے، اللہ ہی کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے. یہ تو ایک موٹی موٹی بات ہو گئی. موٹی بات ہو گئی. ابھی تو باریکی میں شرک بہت ہے. شرک جلی ہے، شرک خفی ہے، اندر کا شرک، باہر کا شرک، ایک دکھنے والا شرک، ایک اندر کا شرک. اس پر میری ویڈیو ہیں بہت ساری، ہاں، جو میں نے بڑے باریکی سے بیان کیا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں انسان کچھ نہ کرے، بس ایک ہی کام کر لے. زندگی بڑی بھگا دوڑی میں ہے. ایک کام کیا کر لے کہ شرک سے پاک ہونے کا علم حاصل کر لے. جتنی کوشش ہو سکے. دنیا گندگی ہے، یہاں شرک کی گندگی بھری پڑی ہے دنیا میں. جتنی کوشش ہو سکے اتنا محنت کر لے، اور دو آنسو بہا کے اللہ سے دعا کر لے، یا اللہ میں نے کوشش کری شرک سے بچنے کی، تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے کہ تیرے ساتھ کوئی شریک کیا جائے. میں نے جتنی بھی میں طاقت تھی میں نے کوشش کر لی، اب مجھے آگے پتہ نہیں ہے، تو مجھے معاف کر دے. میں شرک نہیں کرتا، میری نیت نہیں ہے، پر مجھے پتہ نہیں ہے، میں ہو سکتا ہے میں اب بھی شرک میں ملوث ہوں، تو مجھے معاف کر دے. اتنا ہی کر لے قسم خدا کی، تو اللہ اس کی بخشش کر دے گا. بہت بہتر بات ہے. زیادہ بڑی بات نہ، زیادہ بڑا کام نہ کرے، بس اتنا ہی کر لے بس خالی. اب ہم بات کریں گے شرک پہ تھوڑی سی، کہ جب سب سے بڑا مہا پاپ اور گناہ شرک ہے، تو اسلام، قرآن مجید اور ہمارا نبی کا طریقہ ہمیں ایک بات بیان کرتا ہے کہ وہ کام نہ کرو جس سے شرک پن پہ. شرک پن پہ کہ نا بھائی آگ جلائی ہے ہلکی سی، اب آگ پنپ رہی ہے، دھواں سلگ رہا ہے، پھر آگ ہلکی ہلکی پن پے گی، اس پہ ڈال دو پانی، بجھا دو اس کو پہلے ہی، جو پن پہ نہ. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کسی بھی قبر کو پکی بنانا گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جو جاہل لوگ ہیں وہ قبر پہ آ کے سر جھکائیں گے، شرک ہوگا وہاں پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہاں پہ شرک ہوگا. اسی لیے بتایا گیا ہے کہ عورتوں کو قبرستان جانا سخت منع ہے. عورت دل کی کمزور ہوتی ہے، وہ اللہ کو بھول جائے گی، وہ سب سر جھکائے گی، وہاں مانگے گی، مرادیں مانگے گی وہاں. اللہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے ہی آگے سر جھکاؤ اور میرے ہی آگے ہاتھ پھیلاؤ. میں ہی ہوں اس کائنات کا انداتا، مشکلوں کو دور کرنے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، حاجتوں کو پوری کرنے والا، منوکامناؤں کو پوری کرنے والا. میرے سوا اس کائنات کا ایک ذرہ بھی کسی نے نہیں بنایا. میرے سوا اس کائنات کا ایک ذرہ بھی کوئی نہیں چلا رہا. میرے سوا ایک دانہ بھی کسی کو کوئی نہیں کھلا رہا. چاہے وہ سمندر کے اندر کی مخلوق ہو، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہوں، چاہے وہ زمین پر چلنے والی مخلوق ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، میرے سوا کوئی نہیں کھلاتا. اللہ الصمد، سارا جہان میرے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر میں کسی کے سامنے بے بس نہیں ہوں. سبحان اللہ. میں نے سب کو بنایا مگر میرا بنانے والا کوئی نہیں ہے. میں سب سے بڑا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب ہم لم یلد ولم یولد، لوگوں، نہ میرے ماں باپ، نہ میں کسی کا باپ، نہ میری شروعات نہ میرا انت.
بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی جی آ رہی ہے۔ یہ بات کیوں کہی اللہ نے کہ نہ میرے ماں باپ نہ میں کسی کا باپ؟ یہ کمزوری کی نشانی ہے۔ اب انسان بوڑھا ہوگا کہتا اب تو میری اولاد میرا سہارا بنے گی، کمزور ہو گیا نا، اب اولاد میرا سہارا بنے گی۔ اللہ کہتا میں کمزور تھوڑی ہوں کوئی، میں کمزور تھوڑی ہوں۔ جو اولاد میری سہارا بنے گی۔ جی میرا کچھ نہیں، میری طاقت میں کمی آتی نہیں۔ نہیں سنبھالی نہیں۔ بلم یہ کلو کفون احد، مجھ جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ بندے جتنی چیزیں یہ دنیا میں تجھے دکھائی دے رہی ہیں یہ سب میری پیدا کی ہوئی چیزیں، دھوکہ مت نہ کھاوے۔ یہ سب میری مخلوق ہے، سب فانی ہے، سب مرنے مٹنے والے ہیں، یہ میں کبھی نہ مٹنے والا ہوں۔ ان کو دیکھ کر ان میں نہیں ہوں میں۔ کبھی تو کہتا ہے پتھر میں خدا ہے، کبھی انسان میں خدا ہے، کبھی اس میں خدا نہیں۔ یہ جو لوگوں نے بنایا فلسفہ کہ ایشور کڑ کڑ میں ہے، اللہ جرے جرے میں ہے، کہ صاحب اب گوبر کی بھی پوجا ہو رہی ہے، گوبر کے اندر بھی ہوگا نا پھر تو۔ اللہ جرے جرے کا مطلب کیا ہے؟ ایشور کڑ کڑ میں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز کے اندر ہے، گوبر میں بھی ہوگا۔ گوبر میں بھی ہوگا۔ اسی لیے گوبر کی پوجا کرتے ہیں ہمارے ہندو بھائی، کہتے ہیں گووردھن۔ ہوا میں، ہوا کہتے ہیں ہوا کے اندر بھی خدا ہے، اس کو کہتے ہیں وایو دیوتا، سوریہ دیوتا، اگنی دیوتا۔ آگ کی پوجا کر رہے ہیں، کیوں؟ ان کا فلسفہ کیا ہے؟ ایشور کڑ کڑ میں ہے۔ یہی اثر آیا مسلمانوں کے اوپر، اللہ جرے جرے میں ہے۔ ارے میرے بھائی، اللہ جرے جرے، اللہ جس چیز میں ہوگا وہ چیز پھر ہی نہ ہوگی، ہاں یہ بات وہ چیز مٹے گی ہی نہیں۔ کبھی نہیں مٹے گی بھائی صاحب، اور پہلی بات تو اللہ کس چیز میں آ ہی نہیں سکتا، آ نہیں سکتا، بنانے والا بنی ہوئی چیز میں آ ہی نہیں سکتا۔ نہیں سوال ہی نہیں۔ اللہ زمین آسمان سے باہر ہے، نہ کہ اندر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات نا؟ آ رہی، بہت بہتر بات ہے۔ ہاں، اگر ہم ہندو دھرم میں کہا گیا ہے جو لوگ سمبھوتی کی پوجا کرتے ہیں وہ لوگ اندھکار میں جا رہے ہیں، اندھکارم ناسم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو لوگ قدرت کی، ایشور کی، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں وہ لوگ اندھیرے میں جا رہے ہیں، نقصان میں جا رہے ہیں، گڈھے میں جا رہے ہیں، جہنم کی آگ کے اندھیرے میں جا رہے ہیں۔ آگے لکھا ہے اور جو لوگ اسمبھوتی کی پوجا کرتے ہیں وہ لوگ اور بھی بڑے گھور اندھکار میں جا رہے ہیں۔ بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ۔ جو لوگ اسمبھوتی کی پوجا کرتے ہیں، جی جو لوگ اسمبھوتی کی پوجا کرتے ہیں، یہ سانسکرت شبد ہے، اس کا مطلب ہے جو لوگ سنسار کی ہر چیز کی پوجا کرتے ہیں، چاہے وہ قدرت کی چیز ہو بنائی ہوئی، چاہے وہ دنیا کے بنائی ہوئی چیز ہو۔